ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے۔ السلام علیکم ناظرین، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دب نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور حسب دستور سب سے پہلے شعر میں موجود قابل توجہ الفاظ اور تراکیب کا ایک جائزہ، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ شعر کی تفہیم۔ تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی۔ خستگی کا مطلب ہوتا ہے زخمی ہونا، جیسے کہتے ہیں نا کہ خستہ دل یعنی زخمی دل۔ اس کے بعد داد پانا، تو یہ داد پانا بالکل جس طرح سے شعریات میں مستعمل ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کو اپنے شعر کی بڑی داد ملی، تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے، یعنی داد ملنا، تعریف کا ہونا، تحسین کا حاصل ہونا، واہ واہ کا یوں سمجھیں کہ خزانہ سمیٹنا۔ شاعر کے لیے داد جو ہوتی ہے وہ واقعی کسی خزانے سے کم نہیں ہوتی۔ تو بہرحال داد پانا، تعریف کا سنا جانا۔ آگے جی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے، یہ پورے کا پورا ایک مرکب ہے۔ خستہ تیغ ستم یعنی ستم کی تلوار کا زخمی یا کہ زخمی، خستہ زخمی، تیغ تلوار، ستم، اور یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اردو میں کسی بھی مرکب اضافی کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آخری لفظ سے جو ہے اس کا ترجمہ شروع کر دیں، درمیان میں کہا کہ ان کی تذکیر و تونیث کے مطابق لگاتے چلے جائیں تو آپ کو مرکب اضافی کا مکمل ترجمہ حاصل ہو جائے گا۔ تو خستہ تیغ ستم یعنی جور و ستم کی تلوار کے زخمی۔ اب آتے ہیں شعر کی توضیح کی طرف۔ تو عارف کہتا ہے کہ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، کہ ہم نے زندگی میں بہت دکھ اٹھائے، بہت غم اٹھائے۔ غالب نے کہا تھا کہ زندگی اپنی جب اس شکل میں گزری غالب، ہم کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی غالب کے بہت سارے ایسے اشعار ہیں جس میں وہ اپنی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ جس کے آگے بھی ہم نے اپنی خستگی کا رونا رویا، اپنی دکھ بھری کہانی سنائی، اپنے درد بھرے حالات جس کو بھی ہم نے سنائے، اور اس توقع کے ساتھ سنائے کہ یہ ہمیں داد دے گا کہ غالب تیرا ہی حوصلہ ہے کہ تو نے اتنے غم اٹھائے، اتنے ستم برداشت کیے، اور پھر وہ ہماری غم گساری کرے گا، یہ کہنے کے بعد کہ واقعی غالب تیرا ہی حوصلہ تھا کہ تو اتنے بڑے ستم کے پہاڑ جو ہے اپنے نحیف شانوں پر اٹھائے پھرتا رہا ہے۔ تو جب بھی کسی کے آگے اپنا حال دل، اپنے برے حالات اس توقع کے ساتھ پیش کیے کہ وہ کوئی ڈھارس بتائے گا، کوئی غمخواری کرے گا، کوئی حوصلہ دے گا، تو آگے سے کیا ہوا؟ وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے، وہ تو ہم سے بھی زیادہ ستم کی تلوار کے زخمی نکلے۔ یعنی جس کو بھی ہم نے اپنا غم سنایا اس غرض کے ساتھ کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی کرے گا، ہماری ڈھارس بڑھائے گا، ہمیں حوصلہ دے گا، تو آگے سے اس نے اپنا ہی رونا شروع جو ہے وہ کر دیا، اپنے ہی حالات بتلانے شروع کر دیے۔ غالب تو کیا روتا ہے، ہماری داستان سن، ہمارے احوال سے آشنا ہو، تجھے پتہ چلے کہ دکھ کیا ہوتا ہے، رنج کیا ہوتا ہے، غم کیا ہوتا ہے۔ تو بظاہر اس کا مفہوم یا اس کی توضیح جو ہے وہ یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ وہ یہ کہ ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو تو کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ اگر انسان کسی کے ساتھ اپنا دکھ اور اپنا غم شیئر نہیں کرتا تو اس سے یوں سمجھیں کہ اس کا غم جو ہے دو چند ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کی جیسی بھی حالت ہو اس پر انسان کو راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو مفلس سمجھتے ہیں، غریب سمجھتے ہیں، مصیبت زدہ سمجھتے ہیں، اور ہیں بھی، اس میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، بلکہ اگر آپ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو اپنے سے کہیں زیادہ بدتر حالات میں لوگ نظر آئیں گے، اور جب آپ کو اپنے سے بدتر حال میں لوگ نظر آئیں گے تو آپ شکر کریں گے کہ یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو اس حال میں رکھا ہے، اس جیسا نہیں کیا جو میرے سامنے ہے۔ تو پھر انسان ہر حال میں حقیقتاً دل سے جو ہے وہ شکر کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرے گا، اگر اپنے گرد و پیش پر نظر نہیں ڈالے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر انسان ایک معمولی سی تکلیف پر بھی اللہ جل شانہ کی ناشکری کرے گا، اور ناشکری پر مبنی کلمات جو ہے وہ دل سے نکالے گا، اور دل میں بھی اللہ جل شانہ کا شاکی رہے گا۔ اس لیے انسان اگر کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو تو اس کو اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالنی چاہیے، تو اس کو بالکل جیسے غالب نے کہا کہ وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے، تو اس کو اپنے سے کہیں زیادہ خستہ تیغ ستم جو ہے لوگ نظر آئیں گے، اور وہ کہے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو ناظرین، آج اس غزل کا ایک اور شعر ہو گیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، اس التماس کے ساتھ کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، نیز ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، اس سے تھوڑی سی چینل کی ریچ بڑھ سکتی ہے۔ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اور آپ کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔